بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 امیروں کی محفل، نمبر 2 عورتوں کی محبت، نمبر 3 جاہلوں سے بحث۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ اگر آپ صبح نہار منہ اٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھائیں گے تو آپ کی شوگر کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم اور روزہ دار۔ جو کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ خدا ہر والدین کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے مانگی ہوں گی، آمین۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی غذا کا کام کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ جس کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ شوگر والے مریض شکرکندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ یا متکبرو 21 بار روزانہ پڑھ لینے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو گئے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں اور صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر مسلسل اسٹریس اور پریشانی کا شکار ہیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی درمیانی والی انگلی کو 1 منٹ کے لیے دبائیں اور یہ عمل 5 منٹ تک کر کے چھوڑ دیں، اسٹریس دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو بندہ پاؤں پر مہندی لگا کر سوتا ہے تو سمجھ جاؤ بڑھاپے میں کبھی اس کے چہرے پر 80 سال کی عمر میں بھی جھریاں نہیں آئیں گی۔ 6 چیزیں بہت زیادہ طاقت دینے والی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 لہسن کا استعمال، نمبر 2 دلیا کھانا، نمبر 3 گاجر کو کھانا، نمبر 4 اسٹرابیری کو کھانا، نمبر 5 چکن کا سوپ پینا، نمبر 6 مچھلی کھانا۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور 1 بڑا چمچ شہد ملا کر کھا لیں، بھوک بڑھانے کے لیے۔ کھانے میں کالی مرچ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ اپنے دماغ کو تندرست رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند لیں۔ عورت کو حمل نہیں ٹھہرتا تو کھیرا اور لیمن استعمال کریں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ جہنم میں سب سے زیادہ عذاب سود خور پر ہوگا۔ قیامت کے دن سورج انسانوں کے بہت قریب آ جائے گا۔ سورہ یاسین کو 1 بار پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تکبر کرنے والے انسان کو قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ اچھی جگہ اور چلتی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھیں اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ دعا پوری ہوگی۔ اجوائن گرم ہے اس لیے اس کا استعمال سردیوں میں فائدہ مند ہے۔ لوگ اکثر سردیوں میں ہڈیوں کے جوڑوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں۔ رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد 1 چمچ اجوائن کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ آپ اجوائن چبا کر کھا سکتے ہیں۔ اسے کھانے کے بعد گرم پانی ضرور پئیں، ایسا کرنے سے ہڈیوں کے درد سے کافی آرام ملے گا۔ رات کو 2 تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ پاؤں کے تلوؤں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ کالے نمک والا پانی استعمال کرنے والے انسان کا گلا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ بھنے ہوئے چنوں میں گڑ ملا کر استعمال کریں، اس سے بار بار پیشاب نہیں آئے گا۔ رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں، رات کو میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے نیم گرم پانی میں کلونجی کا باریک سفوف اور ہم وزن کالی مرچ ملا لیں، اس کے ساتھ لیموں اور شہد ملا کر صبح نہار منہ پئیں۔ زائد چربی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔
زخموں سے آنے والی پیپ کو روکنے کے لیے جاپانی پھل کھا لیا کریں۔ کالی مرچ روزانہ استعمال کرنے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ کوہنیوں کا میل صاف کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی میں پھٹکری مکس کر کے لگائیں، میل صاف ہو جائے گا۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ قوت باہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو اجوائن چبا لیا کریں۔ صبح کو گردن پر زیتون کی مالش کرنے سے گلا بیٹھتا نہیں۔ جس عورت کی انگلیاں لمبی ہوں وہ عورت حسن پرست ہوتی ہے۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ وزن کم کرنے کی خواہش مند صرف 2 چیزوں کا استعمال کریں۔ کلونجی لیموں کے رس میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام صرف 1 چٹکی چاٹیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراً آرام آ جائے گا۔ دہی کی ملائی کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں پڑتیں۔ کریلے کی سبزی کھانا صحت مند ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ بدن میں الرجی ہو جائے تو فوراً 1 گلاس نیم گرم پانی پی لو، الرجی ختم ہو جائے گی۔ روٹی کھا کر 1 پتا نیم کا چبا لیا کرو، پیٹ میں درد نہیں رہتا، روٹی بھی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے اس میں چند دانے کشمش ملا دیں، دودھ فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ مصری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ سینے میں بلغم جم جائے تو تخم ملنگا پانی میں ڈال کر 1 گلاس پی لو، بلغم نکل جائے گا۔ کھانا ہاتھ سے کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور کھانا ٹھیک سے ہضم ہوتا ہے۔ کینو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر رگڑنے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکوریا اور ہیز کی بیماری کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ پستہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے۔ ناخن کھانے والی عورتیں شادی کی شوقین ہوتی ہیں۔ اگر کھانے میں نمک کبھی زیادہ ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں۔ اس طرح کھانے میں سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ نمک کو کم کر دے گا۔ ناشتے میں انڈے کھانے سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ زیادہ غصے میں رہتے ہیں ان کی قوت مدافعت کا ختم ہو جاتی ہے۔ سانپ زلزلے کی پیش گوئی کس طرح کرتا ہے؟ سانپ میں پسلیوں کی ہڈیوں کی تعداد کسی بھی ریڑھ دار جانور سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے زمین میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی حرکت کو بھی فوراً محسوس کر لیتا ہے۔ 1 چمچ کارن فلور، آدھا چمچ میٹھا سوڈا، 1 لیموں کا رس، انہیں مکس کر کے اپر لپس پر لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد آپ اسے کسی اسٹک سے اتار لیں۔ آپ یہ عمل 15 دن میں 1 سے 2 دفعہ ضرور استعمال کریں۔ گردے کی بیماری میں گرم پانی میں شہد ملا کر پیو۔ اگر جگر میں گرمی ہو جائے تو آملے کا مربع کھائیں۔ اگر دگدگ سے رہائی چاہتے ہو تو گنے کا جوس پیو۔ اگر طاقت میں کمی ہو جائے تو مصری کی ڈلی جوس لو۔ اگر نزلہ زکام سے گلا دکھتا ہو تو نمکین پانی کے غرارے کرنے چاہیے۔ اگر دانتوں میں درد ہو تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل لو۔ چپس بنانے سے پہلے اگر آلوؤں کو کاٹ کر نمک ملا کر پانی میں ملا دیا جائے تو اس سے چپس کرسپی بنیں گے۔ سر کے بالوں کی خشکی ختم کرنے کے لیے انڈے میں سرسوں کا تیل ملا کر مساج کریں۔ کھانے میں کالی مرچ استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ انجیر جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ موشن نہ رک رہے ہوں تو چنے کی دال میں دہی ڈال کر کھا لو، موشن رک جائیں گے۔ تربوز کھانے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ خربوزے کا بیج کھانے سے کبھی ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ نیند نہ آئے تو پانی میں زیرہ ڈال کے پی لو، نیند جلدی آ جائے گی اور سکون کی آئے گی۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ چلنے سے قبل کھجور کھا لیا کرو، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ جو چلتے وقت پانی پیتا ہے اس کے اندر سستی نہیں ہوتی۔ جو زیادہ دیر چلتا ہے اس کا دماغ بلا کا تیز ہو جاتا ہے۔ جو روٹی کے درمیان پانی پیے
وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ پاؤں پر تیل لگا کر سونے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ سیب کا رس پینے سے جگر کی بیماریاں نہیں ہوتیں۔ جامن کھانے سے تیزابیت میں آرام ملتا ہے۔ میٹھے مشروبات سے پرہیز کریں کیونکہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کا قد بڑھانے کے لیے بچوں کو کسی بھی طرح کی دوائی کا استعمال نہ کروائیں، بلکہ ان کو ایک بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔ عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ سحری میں انڈا کھانے سے پیاس لگتی ہے، لیکن انڈا کھانے سے طاقت ملتی ہے اور سارا دن قوت مدافعت بہتر رہتی ہے۔ روزانہ نہیں، لیکن کبھی کبھی سحری میں انڈا ضرور کھائیں۔ شوگر کے مریض بھی کھائیں۔ کباب بناتے ہوئے اس میں ڈبل روٹی کا بھیگا ہوا ایک سلائس شامل کر لینے سے کباب ٹوٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے سستی ہو جاتی ہے، زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر نہاری بناتے وقت اس میں آٹے کے بجائے بھنے ہوئے چنوں کو باریک پیس کر ڈالا جائے تو نہاری کی رنگت بھی اچھی ہو جائے گی اور ذائقہ بھی بڑھ جائے گا۔ ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے مہندی کے پتے لے کر پیس لیں اور ذرا سا مکھن ملا کر رات کو ناخن پر لگائیں۔ ناخن ٹوٹ کر نہیں گریں گے اور ان کا بھربھرا پن دور ہو جائے گا۔ لیموں کے چھلکے پیس کر دودھ میں ملا کر رات کو چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگیں تو مچھلی کھاؤ، زیتون کا تیل استعمال کرو اور انار کا جوس پیو۔ زیرہ کھانے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بد ہضمی کے لیے بہت مفید ہیں۔ اگر آپ زیادہ تر وقت کسی جگہ پر بیٹھ کر کام کرنے میں گزارتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اٹھ کر چہل قدمی ضرور کریں تاکہ جسم میں دوران خون بحال رہے اور ہائی بلڈ پریشر یا کسی اور بیماری کا سامنا نہ ہو۔ کریلے کو لمبائی کی طرح کاٹنے سے ان کی کرواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ انہیں لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر دھو لیں۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں یا پھر 1 چمچ دہی ڈال دیں۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ آٹا گوندنے کے تھوڑی دیر بعد اس پر پپڑی بن جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے کوئی بھی پلاسٹک کی تھیلی لے کر اس کو پانی میں گیلا کر کے آٹے کے اوپر رکھ دیں۔ اس کے بعد آٹا فریج میں رکھیں۔ اگر چہرے پر باریک دانے نکل آئیں تو کالی مرچ مٹی کے برتن پر رگڑ کر دانوں پر لگائیں۔ دن میں 3 بار یہ عمل کریں، چند دنوں میں دانے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے سے جھریاں اور چھائیاں ختم کرنے کے لیے زبردست نسخہ: بھینس کے دودھ کی بلائی لے کر اس میں چند قطرے لیموں کے رس کے نچوڑ لیں۔ اس کو چہرے پر لگانے سے جھریاں اور داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ صبح سویرے پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ پودینے کے استعمال سے نہ صرف متلی اور سر درد کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ سینے کی جکڑن، حلق اور پھیپھڑوں کی سوزش کو دور کرتا ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال دمے کے مریضوں کے لیے کارآمد ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹروں کا تازہ رس چھوٹے بچوں کو دن میں 2-3 بار دینے سے بچے صحت مند اور توانا ہو جاتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ عورتوں کے پیٹ پر کالے داغ ہوں تو 1 کھیرا مسل لیں۔ چہرہ تر و تازہ رکھنا ہے تو کچی گاجر کھاؤ۔ جس مرد کے اندر مردانگی کم ہو تو لہسن زیادہ استعمال کریں۔ عورتیں ہمیشہ اپنے آپ کو جوان رکھنا چاہتی ہیں تو نہار منہ بادام کا استعمال کریں۔ پیٹ لٹک گیا ہے تو کدو کے تیل کی مالش کریں۔ چہرے پر جھریاں ہیں تو لیموں کا چھلکا مسل لیں۔ ہونٹ لال کرنے ہیں تو مکھن لگایا کریں۔ بوڑھے ہو گئے ہیں تو دیسی انڈے کی زردی کھاؤ۔ جوانی واپس لانا چاہتے ہو تو اخروٹ کھاؤ۔ کم عمر نظر آنا چاہتے ہو تو نہار منہ پانی پیو۔ 1 گلاس پانی میں 3 سے 4 قطرے سونف کے تیل کے ملا کر کسی بھی وقت پی لیں۔ چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن اور پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ نہار منہ یہ 7 غذائیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اس لیے ان کو غور سے سنیں اور دیکھ لیں۔ مسالے دار پکوان، میٹھے کھانے یا میٹھے مشروبات، ترش پھل، کچی سبزیاں اور کافی، کولڈ ڈرنکس، ٹھنڈے شیک یا جوس،
گیس چھوڑنے سے دماغ کی رگ کبھی نہیں پھٹتی۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔